ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوى۔ عدل کیا کرو، یہ تقوی سے زیادہ قریب ہے۔ محترم سامعین اور سامعات، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نازل کردہ دین میں حکمران کو کن کن اوصاف سے متصف ہونا چاہیے، اس کا تذکرہ چل رہا تھا۔ پچھلے خطبے میں پہلی بات عرض کی تھی کہ اس کو اللہ کے دین پر قائم ہونا چاہیے، اس کو اللہ کا دین قائم کرنا چاہیے۔ حقیقت یہ ہے کہ اتنی بات ہی کافی ہے کہ اس کو اللہ کے دین پر قائم ہونا چاہیے اور اس کو اللہ کا دین قائم کرنا چاہیے۔ اللہ کے دین سے کوئی چیز باہر نہیں، ہر چیز اس میں آ جاتی ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین اللہ کے دین کو قائم کرتے تھے تو رب ذوالجلال ان کو ہر قسم کی برکات عطا فرماتا تھا۔ جب تک دین پر قائم رہے حکمران، اس وقت تک اسلام کا بول بالا رہا، اسلام غالب رہا، اسلام بڑھتا رہا۔ اور جیسے ہی دین کمزور ہوا حکمرانوں میں، اسلام کم ہوا، ان کی حکومتیں کمزور ہوئیں، پھر کٹنے لگ گئیں، پھر ٹکڑے ہونے شروع ہوئے، خلافت اسلامیہ جاتی رہی، اور اب حالت یہ ہے کہ چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں پر آپس میں لڑتے ہیں۔ اللہ کے دین کا ہی حصہ ہے دوسری صفت جو حکمران میں ہونی چاہیے، وہ عدل اور انصاف کا قیام ہے۔ اللہ کا دین قائم ہو جائے تو رب ذوالجلال کا حق ادا ہو جاتا ہے، اور اس کا حصہ ہی ہے کہ عوام کا حق دیا جائے، اور وہ ہے عدل اور انصاف۔ اللہ تبارک و تعالی متعدد مقامات پر اس کا حکم دیتا ہے۔ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی۔ رب ذوالجلال عدل اور احسان کا حکم دیتا ہے۔ اللہ خود بھی عدل اور احسان کرتا ہے۔ آپ نے 100 روپیہ دیا، دکاندار سے 2 کلو چینی لے لی، یہی ریٹ تھا، یہ عدل ہے۔ اس نے 2000 گرام آپ کو چینی دی، آپ نے 100 روپیہ دیا، یہ عدل ہے۔ اس نے 2000 گرام آپ کو چینی دی، آپ نے 110 روپے دے دیے، یہ احسان ہے۔ یا اس نے 2100 گرام دے دی، چینی زیادہ کر دی، یہ احسان ہے۔ اللہ تبارک و تعالی عدل اور احسان کا حکم بھی دیتا ہے، اور عدل اور احسان پر قائم بھی ہے۔ رب ذوالجلال والاکرام احسان ہی کرتا ہے، اور عدل سے کبھی نیچے نہیں، عدل سے نیچے ظلم ہوتا ہے۔ رب ذوالجلال کا عدل بھی احسان ہی ہے۔ اگر وہ حقیقت والا عدل شروع کر دے تو دنیا میں کوئی انسان باقی نہ رہے، اتقیاء، اولیاء، صلحاء، انبیاء، کوئی بچ نہ سکے۔ رب ذوالجلال والاکرام کا فرمان ہے وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِن دَابَّةٍ۔ اگر رب ذوالجلال لوگوں کی بدعمالیوں پر، ان کے اعمال پر وہ باریکی والا مواخذہ شروع کر دے تو اس کائنات پر کوئی روح والی چیز اس کے عذاب سے بچ نہیں سکتی، لیکن وہ معاف ہی کرتا چلا جاتا ہے، مواخذے کو لیٹ کرتا چلا جاتا ہے۔ وہ احسان اور عدل کا پیکر ہے، اور انسان کو بھی یہی حکم دیتا ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، کوئی حکومت کافر کی ہو، کفر کے ساتھ حکومت قائم رہ سکتی ہے، شرک کے ساتھ مشرک آدمی ہو، مشرک ہو، اس کی حکومت قائم رہ سکتی ہے، لیکن کوئی ظالم ہو، عدل نہ کرتا ہو، اس کی حکومت قائم نہیں رہتی۔ اس لیے کہ عدل دین سے ہٹ کر بھی انسان کو مطلوب ہوتا ہے۔ لوگ ظلم کو زیادہ دیر تک برداشت نہیں کرتے، اور مسلمان حکمران اس کو تو عدل کا پیکر ہونا چاہیے۔ عدل انسان کا اپنی جان پر عدل، اپنی اولاد میں عدل، اپنے معاشرے میں عدل۔ کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر آدمی وہ اپنا ذمہ دار ہے۔ حکمران اپنی رعیت کا ذمہ دار ہے۔ والمرأة راعیۃ عن بیت زوجها ومسئولۃ عنہا، فرمایا عورت کو خاوند کے گھر کے بارے میں پوچھا جائے گا، کیونکہ وہ اس کی ذمہ دار ہے۔ آپ کو آپ کی اولاد کے بارے میں پوچھا جائے گا، آپ کی بیوی بچوں کے بارے میں پوچھا جائے گا، آپ کو آپ کی ذات کے بارے میں پوچھا جائے گا۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جسم کے ساتھ بھی عدل کرنے کا حکم دیا ہے. آپ ایک پاؤں میں جوتا پہنو دوسرے میں نہ پہنو، منع کیا ایسی حالت میں چلنے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ عدل نہیں ہے. آپ کا ایک پاؤں میں جوتا ایک میں نہیں ہے، یہ عدل نہیں. اسی طرح سر کا کچھ حصہ مونڈ لو کچھ حصہ نہ مونڈو، عدل نہیں. فرمایا اہلکوا کلہ واترکوا کلہ، یہ سارا مونڈ دو یا سارا چھوڑ دو. آدھا جسم دھوپ میں آدھا چھاؤں میں، منع کیا اس بات سے. یا سارا چھاؤں میں بیٹھ جاؤ یا سارا دھوپ میں بیٹھ جاؤ. جسم کے ساتھ عدل کرنا، کھانا کھانے میں اور نہ کھانے میں عدل کرنا. ایک آدمی کھانا نہیں کھاتا، سادھو بن گیا، صوفی بن گیا، کھانا نہیں کھاتا، پروٹین نہیں لیتا، چکنائیوں سے دور بھاگتا ہے. منع کیا اس بات سے. قل من حرم زینت اللہ التی اخرج لعباده والطیبات من الرزق، کون ہے جو اللہ کی حلال کو حرام کرتا ہے؟ یہ اسلام نہیں، یہ پاپائیت ہے، یہ عیسائیت ہے، یہ سادھوازم ہے، یہ صوفیت ہے. اسلام کا اس سے کوئی تعلق نہیں کہ انسان کے پاس اللہ کی حلال چیزیں کھانے کی موجود ہوں اور وہ بھوک کاٹتا پھرے بلا وجہ، کوئی مقصد نہ ہو. اور زیادہ کھانے میں بھی عدل، کھانا زیادہ ہے تو زیادہ کھا لو، جسم کو بیمار کر لو، اس میں بھی عدل کرنا چاہیے. حتیٰ کہ فرمایا 9 تک لقمے لینے چاہیے. اگر زیادہ ہی کھانا ہو تو معدے کے 3 حصے کرو، ایک کھانے کا، ایک پینے کا اور ایک سانس لینے کے لیے. معدہ زیادہ پھول جائے گا، پھیپھڑا زیادہ پھیل نہیں سکے گا. کہا ایک حصہ سانس کے لیے، 2 حصے کھانا اور پانی کے لیے. کس قدر عدل ہے، تقسیم ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اپنی اولاد میں عدل کرو. نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دوسری بیوی سے بیٹا تھا بشیر. نعمان بڑا خوبصورت اچھا لگتا تھا، اس کو غلام دینے کا ارادہ فرمایا. بیوی نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ لو. آ کر کے پوچھتے ہیں، فرمایا اکل اولاد کا آتیتہ ہو، کیا ساری اولاد کو ایک ایک غلام دیا ہے؟ کہتے سب کو تو نہیں دیا. فرمایا فإنی لا اشہد علی جور، پھر میں ظلم پر گواہ نہیں بنتا. یہ ظلم ہے کہ ایک بچے کو تو غلام دے، دوسری اولاد کو محروم رکھے. میں ظلم پر تیرا گواہ نہیں بنتا. اولاد میں عدل کرنا، محبت کرنے میں، کھانا کھلانے میں، تعلیم دلوانے میں، پہننے پہنانے میں، ہر لحاظ سے اپنی بساط کے مطابق عدل کی کوشش کرنا، اس کا حکم دیا ہے رب الجلال والاکرام. عبادت میں عدل کرنا، اللہ کے فرائض بھی ادا نہ کرے تو یہ بھی ظالم ہے، عادل نہیں. اور اللہ کے فرائض سے بڑھ کر نوافل کو فرائض بنا لے اور باقی سب کے حقوق کھا جائے اور نفلی عبادت میں لگا رہے، یہ بھی ظلم ہے. منع فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. بخاری شریف میں 2 روایتیں اس معنی میں ہیں. ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ انصاری تھے، ان کے بھائی بن گئے مہاجر حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. گھر گئے تو دیکھا اس زمانے میں پردہ نازل نہیں ہوا تھا. ام دردہ کی حالت پراگندہ، بکھرے ہوئے بال، گندا جسم. کہا بہن تو نے یہ کیا شکل بنائی ہوئی ہے؟ کہتی ہے اس لیے کہ تیرا بھائی بہت نیک ہے، عشاء سے فجر تک تہجد پڑھتا ہے اور فجر سے مغرب تک روزے رکھتا ہے. کہا اچھا. ناشتہ آیا تو کہنے لگا بھائی آپ کھا لو، میرا تو روزہ ہے. کہا تم نہیں کھاتے تو میں بھی نہیں کھاؤں گا. روزہ توڑ دیا اس کا. رات کو کہا یہ آپ کا بستر، آپ سو جاؤ، میں تو عبادت کروں گا. کہا آپ نہیں سوتے تو میں بھی نہیں سوؤں گا. زبردستی سلا دیا اس کو. آدھی رات ہوئی، خود بھی اٹھے، اس کو بھی اٹھایا. تو کہنے لگے بھائی آپ عجیب بھائی ہو، میں تیری بات تو مانتا آ رہا ہوں لیکن آپ مجھے عبادت کرنے دیتے ہو، نہ نفل پڑھنے دیتے ہو، نہ روزہ رکھنے دیتے ہو. کہا بھائی منع نہیں کر رہا، انسان کو عدل کے ساتھ چلنا چاہیے. ان لجسدک علیک حقا وان لجورک علیک حقا وان لعینک علیک حقا وان لربک علیک حقا فآت کل ذی حق حقا. تیرے جسم کا بھی حق ہے، تیری آنکھ کا بھی حق ہے، تیری گھر والی کا حق ہے، تیرے پڑوسی کا حق ہے اور تیرے رب کا بھی حق ہے. سب کے حقوق ادا کر، یہ اصل میں عدل ہے. جا کر کے شکایت لگا دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ وہ آپ نے جو میرا بھائی بنایا تھا وہ مجھے نہ نماز پڑھنے دیتا ہے نہ روزہ رکھنے دیتا ہے.
کہا تو کیا کہتا ہے؟ کہا جی کہتا تو یہ ہے کہ سب کے حقوق ادا کرو۔ فرمایا صدق سلمان، میں محمد گواہی دیتا ہوں کہ سلمان نے سچ کہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارے یہاں کہاوتیں چلتی ہیں، وہ جی میرا صاحب اتنا کرنے والا ہے کہ 40 سال اس نے عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی۔ وہ بیمار ہوگا بیچارہ، اور کیا ہے؟ یہ کوئی کرامت ہے؟ یہ کوئی میرے مصطفیٰ علیہ السلام سے آگے بڑھنا چاہتا ہے؟ یہ ابو بکر و عمر سے آگے جانا چاہتا ہے؟ یہ کیا بات ہوئی؟ اسلام عدل کا نام ہے، اسلام عدل سکھاتا ہے۔ اور اسے یہ بھی ثابت ہوا کہ آپ کے اوپر جتنے بھی حقوق ہیں ان کی مثال یوں سمجھو جیسے میٹرک کے پیپر ہوتے ہیں۔ کوئی پیپر زیادہ اہم ہے، کوئی پیپر تھوڑا کم اہم ہے، لیکن پاس سب میں ہوگے تو پاس کلیئر کیا جائے گا آپ کو۔ سب میں پاس مارکس لوگے تو آپ کو کامیاب ڈکلیئر کیا جائے گا۔ آپ کسی مضمون کو کم تر سمجھو، اس میں فیل ہو جاؤ، باقی مضمونوں میں 90% بھی لے جاؤ تو فیل ہی ہوگے۔ نماز بہت اہم ہے، جو نماز نہیں پڑھتا وہ فیل ہو جائے گا۔ روزہ بہت اہم ہے، اور توحید بڑی اہم ہے، جو شرک کرتا ہے وہ ناکام ہو جائے گا۔ اخلاقیات بہت اہم ہیں، جو بد اخلاق آدمی ہے وہ ناکام ہو جائے گا، اگرچہ اس کی توحید بڑی اچھی ہو، اگرچہ بہت بڑا نمازی ہو، اگرچہ بہت صدقہ خیرات کرتا ہو، برا بولتا ہے، بد زبان ہے، بد اخلاق ہے، فیل ہو جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 2 عورتوں کا ماجرا بیان کیا گیا۔ یہ 2 عورتیں کون ہیں؟ کافر ہیں؟ نہیں، مسلمان ہیں۔ کہا ایک عورت بس پوری عبادات کرتی تھی، زیادہ نفلی عبادت میں حصہ نہیں لیتی تھی، نہ زیادہ نفلی نماز، نہ زیادہ نفلی صدقہ، نہ زیادہ نفلی روزے، بس پورا حساب تھا اس کا، لیکن بہت اچھے اخلاق والی تھی، جو اس کو ملتا اس سے خوش ہوتا۔ دل میں قدورتیں، نفرتیں، عداوتیں، دشمنیاں صاف کر دیتی، اپنا دل صاف رکھتی، ہر ایک سے کھلے چہرے کے ساتھ ملتی، کسی کو برا نہیں کہتی تھی، لوگ اس سے بہت خوش تھے۔ فرمایا ہی فی الجنہ، جنت میں جائے گی۔ کہا ایک اور بی بی مر گئی، وہ فرضی زکوٰۃ کے بعد نفلی صدقہ بہت زیادہ کرتی، فرضی نمازوں کے بعد نفلی نمازیں بہت زیادہ پڑھتی، نفلی روزے رکھتی، ہر چیز عبادات میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتی تھی، لیکن بد اخلاق تھی، برا بولتی تھی، لوگ اس سے اپنی عزت بچاتے پھرتے تھے۔ فرمایا ہی فی النار، یہ آگ میں جائے گی۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ وہ بے نماز تھی، اس کی توحید خراب تھی۔ ہم سمجھ لیتے ہیں کہ توحید پکی ہے تو جنت پکی ہے، ایسا نہیں ہے۔ یہ سب پیپر ہیں، یہ سب حقوق ہیں، ان سب حقوق کو ادا کرنا اور ان حقوق میں پورا اترنا، اور سب میں کم از کم منیمم پرفارمنس لیول جو ہوتا ہے، کم از کم جتنا آپ کو اچھا چلنا چاہیے اتنا آپ کو چلنا ضروری ہے۔ اگر پاس ہوئے، کسی میں نمبر کم، کسی میں زیادہ، تو کامیاب ہو جائیں گے، اور اگر ایک مضمون میں بالکل فیل ہوئے تو باقی سارے پاس بھی ہو گئے تو فیل ہو جاؤ۔ دیکھو بی بی بد اخلاقی سے فیل ہو گئی، جبکہ توحید اس کی اچھی تھی، جبکہ نماز اس کی اچھی تھی، روزہ اور صدقہ اس کا اچھا تھا۔ اپنے حقوق میں عدل کرنا۔ ایک آدمی بہت نیک پاک ہے، والدین کے ساتھ برا سلوک کرتا ہے، فیل ہو جائے گا۔ ایک آدمی بہت نیک پاک ہے، سال ہا سال اللہ کی دین کی دعوت دیتے ہوئے مارا پھرتا ہے، بچیاں اس کی بدکار ہو رہی ہیں، گھر کی نگرانی نہیں کرتا، فیل ہو جائے گا۔ گھر نہیں آتا، معلوم نہیں میرے گھر کا کیا حال ہے، جو میرے گلے میں ذمہ داری بچوں کی رب نے ڈالی تھی ان کی نگرانی نہیں، لوگوں کی اصلاح کرتا پھرتا ہے، فیل ہو جائے گا۔ اسلام عدل سکھاتا ہے، انصاف سکھاتا ہے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، وعظ کرو، ارشاد کرو، دعوت کا کام کرو، جہاد کا کام کرو، پیچھے بھی اپنے بچوں کی تربیت کا پورا انتظام ہو، تاکہ اس پیپر میں بھی پاس ہو جاؤ، اس میں بھی اچھے نمبر لے کر نکل جاؤ، پھر ہے کامیابی۔ اسی طرح جیسے ذمہ داری بڑھتی چلی جاتی ہے، مسئولیت بڑھتی چلی جاتی ہے، اس کی ذمہ داری، اس سے سوال کیا جائے گا زیادہ
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص 10 آدمیوں کا ذمہ دار بنا، قیامت والے دن اس کو پیش کیا جائے گا رب ذوالجلال کی عدالت میں، دونوں بازو اس کے باندھے ہوئے ہوں گے۔ اگر عدل کیا ہوگا تو اس کا عدل اس کو چھڑوا دے گا، اگر ظلم کیا ہوگا تو اسی طرح بندھا بندھایا جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ 10 آدمیوں کا ذمہ دار بنا۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن کہتے ہیں اے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام مجھے بھی کوئی ذمہ داری دیں آپ۔ فرمایا ابو ذر جو میں اپنے لیے پسند کرتا ہوں وہی تیرے لیے پسند کرتا ہوں، تو کمزور ہے اور میں تجھے نصیحت کرتا ہوں کبھی 2 آدمیوں کا بھی ذمہ دار مت بننا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے حکم بیان فرمایا کہ بھئی جو جس کے پاس کوئی دھاگا سوئی بھی ہے بیت المال کا واپس کرے، ہر قسم کی امانتیں واپس کرو۔ ایک آدمی آ کر کہتا ہے جی اگر اتنی سختی ہے نا تو میں ذمہ داری نہیں نبھا سکتا۔ فرمایا تم ذمہ داری واپس کر دو، ہم تمہیں زبردستی ذمہ دار نہیں بنائیں گے، لیکن وہ ذمہ دار بنے گا جو اس کا حق ادا کرتا ہو۔ اب آپ بتائیں، ایک طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگ ذمہ داریاں واپس کر رہے ہیں، ایک طرف آپ مانگنے والے کو دے نہیں رہے ہیں، اور ایک طرف ساری زندگی کا مقصد یہ ہے کہ کوئی نہ کوئی ذمہ داری مل جائے، ایم پی اے بن جاؤں یا ایم این اے بن جاؤں یا وزیر بن جاؤں یا مشیر ہی بن جاؤں، ساری زندگی کا کل اثاثہ لٹ جائے، سب کسریں نکال لوں گا، بس کسی طرح میں حکومت میں آ جاؤں۔ کتنا فرق ہے جمہوریت کے نظام میں اور خلافت کے نظام میں۔ جمہوریت ایک جماعت پر یقین رکھتی ہے، کنتم خیر امہ واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا، ایک ہو جاؤ، تمہارا رب ایک ہے، تمہارا رسول ایک ہے، تمہارا قرآن ایک ہے، دین ایک ہے، ایک ہو جاؤ۔ اور جمہوریت کہتی ہے کم از کم 2 ہو جاؤ، ایک حزب اختلاف اور ایک حزب اقتدار۔ اگر ایک ہوں، ایک جماعت ہو، وہاں ڈیموکریسی کا کوئی کام ہی نہیں ہے۔ سب سے پہلا ظلم یہ مسلمانوں پر کرتی ہے کہ اس کو 2 لخت کر دیتی ہے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، جیسے جیسے ذمہ داری بڑھتی چلی جاتی ہے، عدل کی ضرورت بڑھتی چلی جاتی ہے، سوال جو کیا جائے گا اس کا دائرہ بڑھتا چلا جاتا ہے۔ اپنی جان کا جواب دینا بڑا مشکل ہے، اپنی اولاد کا جواب دینا بہت مشکل ہے۔ جیسے جیسے ذمہ داری بڑھتی چلی جاتی ہے اس کا سوال کا دائرہ بڑھتا چلا جاتا ہے۔ اب سب کے بارے میں سوال کیا جائے گا، کون بچے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما من عبد یسترعیہ اللہ رعیۃ، کوئی شخص جس کو رب ذوالجلال کسی چیز کا ذمہ دار بناتا ہے، وہو غاش لرعیتہ، وہ اپنی رعیت کی خیانت کرتا ہے، فرمایا لم يدخل الجنہ، کبھی جنت میں نہیں جائے گا۔ دوسری روایت میں وہ ان کو خیر خواہی کے ساتھ نہیں چلاتا، جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا۔ پہلی روایت بخاری مسلم میں ہے، دوسری صرف صحیح مسلم میں ہے۔ وہ ان کو خیر خواہی کے ساتھ نہیں چلاتا۔ آپ کے کیا مسائل ہیں؟ اگر آج آپ کو بجلی نہیں ملتی تو یہ بجلی چٹکی مارنے سے ختم نہیں ہوئی۔ جو سمجھدار ذمہ دار ہوتے ہیں وہ آئندہ 10 سال کی پلاننگ کر رہے ہوتے ہیں۔ آئندہ 10 سال کنزمپشن اتنی بڑھ جائے گی، پاپولیشن اتنی زیادہ ہو جائے گی، اس وقت ہم کیسے سروائیو کر پائیں گے؟ یہ ہے اپنی عوام کی خیانت کرنا۔ ان کو کن مسائل میں الجھا دیا جاتا ہے؟ وہ ایک کہتا ہے میں رینٹل پاور لاؤں گا، دوسرا کہتا ہے میں نہیں لانے دوں گا، تیسرا کہتا ہے میں اس پہ جرمانہ ڈالوں گا۔ میں رینٹل پاور کیوں لاؤں گا؟ اس میں میری کیا مصلحت ہے؟ اللہ المستعان۔ مجھے کیا ملے گا؟ یہ ہوگا عوام کے لیے تو مجھے کیا ملے گا؟ یہ کروں گا تو مجھے کیا ملے گا؟ مجھے نہیں ملے گا تو میں کیوں کروں گا؟ فرمایا لم یرح رائحۃ الجنہ، جو عوام کی خیر کا ہی نہیں کرے گا جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا۔
40 سال کی مسافت، ایک روایت میں ہے 40 سال کی مسافت سے جنت کی خوشبو شروع ہو جائے گی. 40 سال ابھی جنت دور ہوگی، خوشبو شروع ہو جائے گی. فرمایا جو آدمی اپنی عوام کو خیر خواہی کے ساتھ نہیں چلاتا، ان کی خیر خواہی کا خیال نہیں کرتا، جنت کی خوشبو نہیں پائے گا. آپ نے جیب میں 100 روپیہ رکھا، آپ سو گئے، صبح اسٹیٹ بینک نے اعلان کیا کہ یہ 100 نہیں 95 ہیں. ہم نے روپے کو ڈی ویلیو کر دیا. 20 کروڑ مسلمانوں کی جیب سے 5-5 روپے چرا کر کے لے گئے. کس کس کو جواب دو گے؟ سب کا ہاتھ ہوگا اور گریبان ان کا ہوگا. کس کس کو جواب دو گے؟ کیا بنے گا؟ ایک آدمی چوری کرتا ہے، اس کو معلوم ہے میں نے اس کی چوری کی، اللہ کی بات سنتا، وعد و ارشاد سنتا، قرآن کی آیت سنتا، اللہ کا خوف طاری ہوتا، معذرت کرتا، سوری کرتا، مال واپس کر کے اللہ تعالیٰ سے توبہ کر کے جان چھڑوا لیتا ہے. لیکن جس کو یہ معلوم نہ ہو کہ میں نے کس کس کی چوری کی ہے، وہ کس کس سے معذرت کرے گا اور کیسے ان کا مال واپس کرے گا. ایسی ایسی گمبھیر مصیبتیں ہیں کہ دنیا میں توبہ کا دروازہ بند ہوتا نظر آتا ہے، کوئی شکل نہیں واپسی کی. کون سا ٹیکس لگا کر کس کس پر ظلم کیا، کون کون متاثر ہوا، مجھے معلوم نہیں. کل قیامت والے دن کس کو جواب دو گا؟ کون جواب دے گا؟ کیسے دے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت والے دن اللہ انصاف قائم کرے گا، حتیٰ کہ اگر کسی سینگ والی بکری نے بغیر سینگ والی کو مارا ہوگا، رب ذوالجلال اس کے سینگ اس کو لگا دے گا، اتنی بار وہ اس کو سینگ مارے گی جب تک انصاف قائم نہیں ہوگا، اللہ کے دربار سے جا نہیں سکے گی. جب اتنی بار سینگ مار لے گی پھر ان کو مٹی کر دیا جائے گا. وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ، جب وحشی جمع کر لیے جائیں گے، درندے کتنا ظلم کرتے ہیں جنگلوں میں، سب کا حساب ہوگا. تم تو انسان ہو، درندوں کا حساب ہوگا، انسانوں کا حساب ہوگا. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، جو ایک ذرہ نیکی کرے گا پالے گا. وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، جو ایک ذرہ برائی کرے گا وہ بھی پالے گا. ذرے کا معنی ایٹم، جو انسانی آنکھ دیکھ نہیں سکتی، اتنا باریک ٹکڑا نیکی کا وہاں موجود ہوگا. اور اتنے بڑے گھپلے کہاں چھپیں گے؟ نظام ہی فرسودہ ہے، نظام ہی تباہ کن ہے، کیونکہ پیسے لگانے کے بغیر سیٹ نہیں ملتی، اور جو پیسے لگا کر جاتا ہے ڈیفینیٹلی وہ اپنے پیسے پورے کرے گا تو باقی تو آپ کے بارے میں سوچے گا. جیب سے کون دے گا؟ وہ نہ صرف پچھلے پیسے پورے کرے گا، اگلے الیکشن کے بھی کرے گا. اور نہ صرف اگلے الیکشن کے کرے گا، اپنی اولادوں کے الیکشن کے بھی پیسے پورے کرے گا. نظام ہی برباد ہے، تباہ کن ہے. اس میں جب نظام ہی ظلم پر مبنی ہے تو عدل کی توقع کس سے کی جا سکتی ہے؟ تو میرے عزیز بھائیوں، عدل انصاف کا قائم کرنا یہ حکمران کا فریضہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کیس آیا، بنو مخزوم کی قریشی اعلیٰ خاندان کی فاطمہ نام کی لڑکی نے چوری کر لی. فرمایا اس کا ہاتھ کٹے گا. ساتھی کہنے لگے تو بہت برا ہو جائے گا، بڑی بدنامی ہو جائے گی، ہاتھ تو الگ کٹے گا، بدنامی الگ ہوگی، پورا خاندان ذلیل ہو جائے گا. تو کوئی شکل نکالی جائے کہ اس کا ہاتھ بچ جائے. کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سفارش کون کرے؟ کوئی ہمت نہیں پا رہا. کہا ہاں ایک نوجوان ہے، اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کو آپ بہت پیار کرتے ہیں، اس کا نام تو اسامہ ہے، لوگ اس کو حب رسول اللہ، نبی کا محبوب کہتے ہیں، یہ ایک ہے جو بات کر سکتا ہے. بات کی. اسامہ نے جا کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ دیا. اسامہ کی بات سن کر آپ کا چہرہ سرخ ہو گیا. فرمایا اسامہ اتشفع فی حد من حدود اللہ، تو اللہ کی حدوں میں سفارش کرتا ہے؟ والذی نفس محمد بیدہ، اس ذات کی قسم ہے جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے صلی اللہ علیہ وسلم، لو ان فاطمہ بنت محمد سرقت لقطعت یدہا، یہ فاطمہ تو قریشیوں کی ہے، اگر یہ فاطمہ محمد کی بیٹی بھی ہوتی اور یہ کام کرتی تو میں اس کا ہاتھ کاٹ دیا ہوتا. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ منڈیوں کا چکر لگاتے ہیں. مویشی منڈی چلے گئے، دیکھا موٹی موٹی اونٹنیاں پھر رہی ہیں. کہا یہ سب سے موٹی کس کی ہیں؟ کہنے لگے جی آپ کے صاحبزادے عبداللہ کی ہیں. بلا لیا عبداللہ کو. اب یہاں کوئی شک والی بات ہے؟ تو موٹیاں تو کیا ہوا؟ ایسے ہی نہیں، آج ہی دنیا کا حکمران بن گیا. عبداللہ کو بلا لیا. کہا عبداللہ یہ بتا کہ تیری اونٹنی موٹیاں کیسے ہو گئی؟ اب بھاجی کھلاتا پلاتا رہا تو موٹی ہو گئی.
کہا دیکھ لو کہیں گڑبڑ تو نہیں؟ کہتے ہیں ایک بات ہے کہ جب میں اپنی اونٹنیاں چراگاہ میں لے جاتا لوگ اپنے جانوروں کو وہاں سے ہٹا لیتے کہ شہزادے کی اونٹنی آئی ہیں احترام کرو. جب میں پانی پلانے کے لیے لے جاتا لوگ اپنے جانوروں کو لیٹ کر لیتے کہ شہزادے کی اونٹنیاں آ گئی ہیں، اس کے علاوہ تو کوئی گڑبڑ نہیں. کہا اچھا کتنے کی لی تھی؟ اس کو قیمت خرید دے کر کے ساری اونٹنیاں بیت المال میں داخل کر. اللہ، یہ وہ انصاف ہے جس کے ساتھ زمین و آسمان قائم ہے. عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر بھیجا کہ جاؤ جا کر کے باغات کے مال کا، باغات کے پھل کا اندازہ لگا کر آؤ. یہودیوں نے اس کو رشوت دینے کی کوشش کی کہ پیسے ہم سے لے لو اور تھوڑا مال لکھو. فرمانے لگے تم بندروں خنزیروں کی اولاد ہو، تم میرے نزدیک سب سے بدترین مخلوق ہو، مبغوض ترین لوگ ہو، اور میں جہاں سے آ رہا ہوں وہ میرے پیارے حبیب محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. کائنات میں سب سے زیادہ محبت مجھے ان سے ہے، لیکن ان سے زیادہ محبت ہونا، تم سے زیادہ نفرت ہونا مجھے اس بات پر آمادہ نہیں کر سکتا کہ میں تم پر ظلم کروں. میں انصاف کی بات کروں گا، اور جہاں تک تمہارے پیسے ہیں یہ ہمارے بوٹ کی نوک پر ہیں. کہنے لگے عبداللہ اسی انصاف سے ہی زمین و آسمان قائم ہے. یہ زمین بھی عدل کے ساتھ قائم ہے. یہ جو پہاڑ اور ہمالیہ نظر آتا ہے نا، یہ اللہ تعالیٰ نے یہ ویل کو بیلنس کیا ہوا ہے، ورنہ زمین ہلتی تھی. پہاڑ وہاں لگائے جیسے ویل بیلنسنگ والے وہاں وزن لگا دیتے ہیں. زمین بھی انصاف کے ساتھ چلتی ہے، آسمان بھی انصاف کے ساتھ چلتا ہے، اور جب یہ ان بیلنس ہوں گے اس وقت قیامت آ جائے گی. تو میرے عزیز بھائیوں، حکمران کا، اور ہر بندہ حکمران ہے، دوسرا فریضہ یہ ہے کہ وہ عدل اور انصاف قائم کرے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی ذمہ داریاں نبھانے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں اپنے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان حکمرانوں کو بھی رب ذوالجلال ہدایت دے. اللہ کوئی عمر بن خطاب جیسا ولی الامر لے آئے اور اللہ اسلام کا نظام قائم کرے. رب ذوالجلال ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے. وما علینا الا البلاغ.